اسرائیل بنے گا. حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں. یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ یہاں تک کہ ترکی سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے ایک بچے کو. یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی, اتنی خونریزی ہوگی, یہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے. تو پرندہ جو ہے کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے, گدھ ہے, وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے, تناول فرمائیں گے لاشوں کو. اسی طریقے سے کوے ہیں, چیلے ہیں. لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے. تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا, اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی, لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کی جو ہے پر جواب دے جائیں گے, گرے گا تو لاش پر گرے گا. یہ وقت آنے والا, اور یہ یہودیوں کے ہاتھ میں, یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں آلہ کار ان کے ہاتھ میں آتا. میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی, اس کو باقی رکھا گیا, اسے یہ موقع دیا گیا ہے. اس نے اسرائیل بنا لیا ہے. تقریباً 2000 سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے 70 عیسوی کے اندر. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے, یہ یاد کر لیجیے. کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح, قوم ہود, قوم عاد, قوم ثمود, قوم شعیب. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے, اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے. یا تو پوری قوم ہلاک کی جاتی نہیں. یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا, حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا, اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. یہ کیوں کیا گیا؟ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں, حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے. اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے. سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین یہ نصارہ ہے, اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں. اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد عیسی ابن مریم. لعنت کی گئی ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں آخری امت محمد, اور اس کا بھی بہترین حصہ, اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے. عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں, اس لیے ان کو بچایا گیا. یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا, مولانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے, کیونکہ وہ راجپوت تھے, یو پی کے راجپوت مشرقی حصے کے, کہ ہمارے ہاں کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے, چمار کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا تھا. اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی, لیکن یہ کہ راجپوت کا جوتا گرا ہے بڑا ہے. لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا, جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, وہ تکلیف بھی ہے جوتا کھانے کی, اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار مار رہا. یہ امت سب سے خیر امت ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا, اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب, اس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویل للعرب, عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت. اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم, ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی ہے, اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی, بے غیرتی, بزدلی, کمزوری, ذلت, مسکنت کی مثال بنے ہوئے. وہ بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف, کو بول سکتا ہے؟ 30-35 لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر, اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ ہے. کل 1.25 کروڑ آدمی ہے یہ یہودی تو پوری دنیا کے اندر. لیکن دیکھیے جو چاہتا کرتا, جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا, اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کیا ہے انہوں نے, دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی, وہ سعودی عرب کی فضا میں. اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے
کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو، ان میں حضور کو اٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا، تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ یہ ہے میرے نزدیک واللہ اعلم